إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل أملأ يدك شغلا ولم أسد فقرك. رواہ الترمذی. اور رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریفات، تحمیدات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تمام قولی، فعلی اور مالی عبادات، تمام تعریفی، توصیفی اور حمدیہ کلمات اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ جل شانہ، اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں، جو کائنات کا اکیلا ہی سچا معبود ہے. اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدیٰ، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد
اس وقت جو ہمارے معاشرے کی حالت چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر آدمی مالی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے یا امن کے اعتبار سے پریشان دکھائی دیتا ہے۔ دین اسلام اللہ کا وہ دین ہے کہ جس نے ہمیں ہر قسم کی پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ اور حل بتایا ہے۔ لیکن ہم دین اسلام سے وہ اچھی رہنمائی یا تو لیتے نہیں، اگر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد عمل پیرا نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے ہمارے مسائل دن بدن بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے جو ہے ان کو ہر اعتبار سے رہنمائی فراہم کی ہے۔ وہ نیک بندے یسارعون فی الخیرات، نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سارع یسارع و مسارع کا معنی یہ ہے کہ جب دو بندوں کا مقابلہ ہو، اس میں ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو اس کو عربی زبان میں مسارعت کہتے ہیں۔ جب دو پہلوان میدان میں آتے ہیں یا دو کھلاڑی میدان میں آتے ہیں یا دو ٹیمیں میدان میں آتی ہیں تو ہر ٹیم کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں، تو اس کو عربی زبان میں مسارعت کہتے ہیں۔ اور مسابقت بھی اس سے ملتا جلتا لفظ ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش۔ مسلمان ہمیشہ نیک کام میں جب کسی بندے کو دیکھتا ہے کہ یہ نیک کام کر رہا ہے تو دیکھ کر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ نیک کام کر رہا ہے، میں اس سے بھی بڑھ کر زیادہ نیکی کروں۔ یسارعون فی الخیرات، مومن نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ جب ہمیں پکارتے ہیں تو ان کے دل میں رغبت اور شوق بھی ہوتا ہے اور ڈر اور خوف بھی ہوتا ہے۔ رغبت اور شوق کس بات کا؟ رغبت اس بات کی کہ ہم اگر اچھا عمل کریں گے، رب کو راضی کریں گے، اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنائے گا، آخرت بھی اچھی بنائے گا، جنت میں داخل کر دے گا، جنت کا شوق۔ اور ڈر اس بات کا رکھتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے اور ہماری دنیا کی زندگی، دنیا کا امن خراب ہو جائے اور آخرت میں بھی ہمیں کہیں جہنم کا ایندھن نہ بنا دیا جائے۔ یہ ڈر اور خوف ہوتا ہے ان کو۔ یہ مومنوں کی پہچان اللہ نے اپنے قرآن میں ذکر فرمائی ہے کہ ان کی حالت یہ ہوتی ہے، اس لیے کہ میرے بھائیوں جو نیکی ہے نا، نیکی، اس کا فائدہ بندے کو دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے،
بندے کی اولادوں کو بھی اس کا فائدہ ملتا ہے، نیکی کا فائدہ، اور اسی طرح گناہ کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الکہف جو جمعہ کے دن پڑھنا مسنون ہے، جس کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن تلاوت کرے اللہ تعالیٰ ایک پورے ہفتے کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور 3 دن زیادہ کے بھی، اور نور پیدا کر دیتا ہے اس کے لیے۔ پورا ہفتہ وہ اللہ کی نورانیت کے اندر رہتا ہے وہ بندہ جو سورہ الکہف پڑھتا ہے۔ اسی سورہ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ ان کے واقعے کے اندر ایک جگہ پر جا کر خضر علیہ السلام نے ایک گری ہوئی دیوار بنانا شروع کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لیا، کہا یہ دیوار بناتے ہیں۔ اب دیوار بنانے لگے، بھوک لگی، لوگوں سے کہا کھانے کو کچھ دے دو، بستی والوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ وہاں کے رہنے والے نیک نہیں تھے کہ مہمانوں کے مہمان نوازی نہیں کی، لیکن انہوں نے دیوار بنائی۔ بعد میں جب موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا کہ مجھے بتائیں یہ دیوار کیوں بنائی ہے، کس کا گھر ہے یا کس کی حویلی ہے، کس کا پلاٹ ہے، کیوں یہ دیوار ہم بنا رہے ہیں، تو اللہ نے بڑا پیارا جملہ خضر علیہ السلام کی زبانی کہلوایا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَتَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ غور کیجئے، یہ دیوار ہم نے جو بنائی ہے موسیٰ، یہ دیوار فضول نہیں بنائی، نبی فضول کام نہیں کیا کرتے۔ یہ دیوار بنانے کا حکم اللہ کی طرف سے ملا، اور کیوں ملا؟ یہ پراپرٹی، یہ جائیداد 2 یتیم بچوں کی ہے، یہ پلاٹ 2 بچوں کا ہے۔ ان کے ابو جان دنیا سے چلے گئے، نیک آدمی تھے، انہوں نے اپنی چھوٹی اولاد دیکھی، لوگوں پر اعتماد نہیں کیا کہ کوئی پتہ نہیں ہمارے بچوں کو یہ امانت پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا۔ انہوں نے اس پلاٹ کے اندر جو ہے نا، جو ان کا خزانہ تھا، جو دفینہ تھا، جو جائیداد تھی، اس پلاٹ کے اندر رکھ دی اور 4 دیواری بنا دی۔ جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو خود ہی یہاں سے دیکھیں گے اور ان کو ہماری وراثت مل جائے گی۔ لیکن اصل جملہ ذرا غور کیجئے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا۔ صالح عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان بچوں کا باپ نیک تھا، اس کی نیکی کا فائدہ بچوں تک بھی پہنچ رہا ہے، بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ وہ امانت پہنچا رہا ہے، اور ان کی نیکی کی حفاظت اللہ عام بندوں کے ذریعے نہیں، اپنے نبیوں کے ذریعے کروا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اور خضر کے بارے بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے اللہ نیکی کی قدر کرتا ہے، اور نیکی کی قدر اللہ اس کا صلہ دنیا میں بھی دیتا ہے، اور جب دنیا میں اللہ صلہ دے رہا ہے تو آخرت میں اس کا صلہ بھی یقینی ملے گا۔ اس لیے نیکی کو معمولی نہ سمجھا کرو،
اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر نیکیوں کی اہمیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور برائیاں فروغ پاتی چلی جا رہی ہیں۔ نیکی چھوٹی سی بھی ہو اللہ اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور گناہ چھوٹا سا بھی ہو بسا اوقات اللہ کی نظر میں بڑا سخت بن جاتا ہے۔ اور نیکی کرنے کے لیے انسان کو وقت نکالنا پڑتا ہے، ٹائم نکالنا پڑتا ہے، پھر نیکی ہوتی ہے۔ ایسے نیکی نہیں ہوتی جیسا یہ جمعہ کا دن ہے، آج جمعہ کا دن ہے نا، نیکیوں کے اعتبار سے یہ دن ہمارے لیے سید الایام ہے۔ سید الایام، سید الایام کا معنی ہے تمام دنوں کا سردار دن، تمام دنوں سے افضل دن، تمام دنوں سے اعلیٰ دن۔ ہم اس دن کو بھی ایسے گزار دیتے ہیں جیسے عام دن گزر رہے ہوتے ہیں، عام دنوں کی طرح ہمارا یہ دن گزر جاتا ہے، جبکہ یہ دن وہ عظیم دن ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کسی کو نہیں ملا۔ کسی کو اتنا اعلیٰ اور عمدہ دن نہیں ملا جتنا اللہ نے ہمیں دیا ہے، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں، ہمیں اس کی اہمیت نہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ اسی وجہ سے یہ دن بھی عام روٹین کے مطابق آتا ہے، گزر جاتا ہے۔ ہم اپنے دنیاوی معاملات میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہمیں فرصت نہیں ہوتی کہ جس وقت اللہ اپنی رحمت کے خزانے نازل فرما رہا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے آ کر اس مسجد کو چاروں طرف گھیرے ہوئے ہوتے ہیں اور رب سے جو ہے اس بیٹھنے والوں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم اس خیر سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، ہم اس خیر سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہمارے گھر میں بیماری نہیں جا رہی، ہمارے گھر سے غربت نہیں جا رہی، ہمارے ہاں امن نہیں ہو رہا۔ اللہ کے بندو، جب اللہ کی طرف سے خیر تقسیم ہو رہی تھی آپ اس محفل کے اندر آئے ہی نہیں، تو جو آیا نہیں اس کو شکوہ کرنے کا کیا حق ہے؟ جو آیا نہیں وہ شکوہ۔ اب کوئی بانٹنے والا کوئی بندہ یہاں پیسے لے کر آئے اور وہ ہزار ہزار روپیہ سب کو دے، جو بندہ یہاں موجود ہوگا وہ لے کر جائے گا، اور جو موجود نہیں ہوگا وہ کہے مجھے ملا نہیں، تو اس کو کہیں گے تو بے وقوف آدمی ہے، تو آیا کب تھا؟ تو آیا کب تھا یہاں پہ؟ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا اس بارے میں؟ میرے عزیز بھائیوں، ہمارے اندر بڑی کمزوری ہے، اور میں ایک محدث سے یہ حدیث سن رہا تھا، اس نے بڑا بہترین اس کا مفہوم بیان کیا کہ جب بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے، آ کر وہ مسجد میں داخل ہوتے وقت جو دعا مانگتا ہے، اور خاص طور پہ جمعے کے دن کی دعا جب فرشتے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس دوران جب وہ بندہ دعا مانگے گا، اور دعا کون سی ہے؟ کون سی دعا مانگتے ہو؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اے اللہ، میں گناہگار صحیح، میں پاپی صحیح، میں نے بڑے جو ہے گناہ کیے ہیں، لیکن اے اللہ ابھی تیرے در پہ آیا ہوں، اور تیرے در میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے میں یہ دعا مانگتا ہوں، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے تمام دروازوں کو کھول دے۔ اور محدث نے یہ حدیث بیان کر کے کہا، جمعہ کے دن جو بندہ وقت پہ آ کے یہ دعا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس بندے کو غربت میں نہیں مبتلا کرے گا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے جہاں اللہ کی رحمت آئے وہاں سے بیماریاں چلی جائیں، وہاں سے مصائب چلے جائیں، وہاں سے غربت و افلاس ختم ہو جائے، اس لیے کہ رب کی رحمت جہاں پر آ جاتی ہے وہاں پر رب کی رحمت آنے کے بعد پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کبھی میں نے اور آپ نے اس بارے غور کیا ہے؟ اور پھر آگے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو اللہم انی اسألک من فضلک،
اے اللہ تیرے گھر میں آیا رحمتیں سمیٹیں، تیرے گھر میں آیا خیر و برکات کو لیا، اے اللہ تیری رحمت کے خزانے میرے اوپر نازل ہو گئے، میں ان خزانوں کو لے کر جا رہا ہوں، اب میں جہاں بھی جاؤں تیرا فضل میرے ساتھ رہے، تیری جو ہے مہربانی میرے ساتھ رہے، میں مالی طور پہ کوئی جو ہے پریشان نہ ہو جاؤں۔ فضل جو ہوتا ہے نا یہ اللہ کا، اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بندہ غربت سے نکل جائے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے، جمعہ کے لیے بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، پھر اللہ کے ذکر کی طرف آنے میں جلدی کیا کرو، تیزی سے آیا کرو، دوڑ کر آیا کرو، اپنے کاروبار بند کر کے آیا کرو۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعِ، اس دوران اپنی دکان بند کر دو، اپنا کاروبار بند کر دو، اپنے تمام معاملات روک دو، اس لیے کہ رب خیر نازل کرنے والا ہے تمہارے اوپر، رب رحمتیں نازل کرنے والا ہے تمہارے اوپر۔ اب جو ہے اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یہ قرآن اللہ کا ذکر ہے نا، قرآن سنو۔ یہاں کیا سنتے ہو؟ قرآن۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے، ہم اس کی خود حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ یہ سارے ذکر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی حدیث آ کے سنا کرو۔ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ان کنتم تعلمون، یاد رکھو اگر تمہیں اللہ کی باتوں پر یقین ہے تو پھر تم اس بات پر بھی یقین کر لو، یہ مسجد میں آنا تمہارے لیے کاروبار سے زیادہ بہتر ہے، یہ دنیاوی مشاغل سے چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آنا یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، زیادہ بہتر ہے۔ خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعہ کی نماز مکمل ہو جائے اس دوران پھر مسجد سے باہر چلے جاؤ اور جا کر کیا کرو؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللہ، پھر اللہ کا فضل تلاش کرو۔ مسجد سے نکلتے وقت دعا مانگ کر جاؤ، اللہم انی اسالک من فضلک، اور مارکیٹ میں جا کے اپنی دکان اپنا کاروبار کھول لو۔ وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اس دوران بھی تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا تو کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ کتنے پیارے انداز میں اللہ نے یہ بات سمجھائی، کتنے پیارے انداز میں اور کتنے خیر و برکات والی بات سمجھائی ہے۔ یہ جمعہ کا دن میں تو کبھی غور کیا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی جس پر خصوصی نظر پڑتی ہے نا، اللہ اسی چیز کو زیادہ اونچا مقام دیتا ہے جس پر اللہ کی خصوصی نظر پڑتی ہے۔ آپ دیکھیں شہروں میں سب سے زیادہ خصوصی نظر اللہ کی مکہ مکرمہ پر پڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مکہ کو اللہ نے تمام کائنات کے شہروں سے بہت اعلیٰ اونچا مقام دے دیا۔ یہی وجہ ہے ابراہیم خلیل اللہ اس کے لیے دعائیں مانگتے رہے، اللہ کے پیغمبر بھی وہاں رہ
رہے اور آپ بھی یہاں پر جو ہے آنے کی خواہش کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے محبوب پیغمبر اگر آپ ایک وقت میں ہجرت کر کے یہاں سے جانے پر مجبور کر دیے گئے ہیں تو وہ وقت بھی آئے گا، آپ جو ہے وہ دوبارہ اس شہر کے اندر آئیں گے۔ سن 8 ہجری کے اندر اللہ وہ وقت لے کر آیا اور اللہ کے محبوب پیغمبر بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور اللہ کی تعریفات شروع کر دی۔ الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اے اللہ تیری جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے، تو اکیلا ہے۔ انجز وعدہ، تو نے جو وعدہ کیا تھا نا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ اے نبی تو ایک دن اس شہر میں دوبارہ آئے گا، اے اللہ تو لے کر آ گیا۔ وَنَصَرَ عَبْدًا، اور اپنے بندے کی اے اللہ تو نے خوب مدد کی۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدًا، اور اکیلے نے ہی جو ہے نا بڑے بڑے لشکروں کو جو ہے وہ شکست دی۔ تو اسی طرح مساجد میں اللہ کی نظر پڑی، کعبۃ اللہ پر، مسجد حرام کو فضیلت دے دی، ایک نماز پڑھنے پر 1,00,000 نماز کا ثواب۔ پانیوں پہ نظر پڑی تو آب زمزم پر خصوصی نظر پڑی اور اس کو شفا بنا دیا۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں، اور نبیوں میں سب سے اللہ کی پیاری نظر پڑی ہے تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ پر پڑی، تمام نبیوں کا سردار بنا دیا۔ اور جب راتوں پہ نظر پڑی تو لیلۃ القدر پہ پڑی، اس کو جو ہے تمام راتوں سے افضل بنا دیا۔ اور جب دنوں کی باری آئی تو جمعے پر اللہ کی نظر پڑی، جمعے کو اللہ نے سب سے زیادہ اعلیٰ بنا دیا، سب سے اعلیٰ بنا دیا۔ محبوب کبریاء اس کے بارے بہت زیادہ حدیث بیان فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا میرے صحابہ نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم آنے کے اعتبار سے تو آخر میں آئے ہیں لیکن کل قیامت کے دن جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے آگے ہوں گے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اللہ کے بندو، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے انسان آئے، اگر ہم باری کا انتظار کریں تو ہماری باری جنت میں جانے کے لیے کب آئے گی؟ لیکن اللہ نے اعزاز کیا دیا، کیا مقام دیا، فرمایا ہم السابقون یوم القیامہ۔ انتظار کروایا جائے گا تو یہودیوں کو کروایا جائے گا، عیسائیوں کو کروایا جائے گا، امت محمدیہ کو اللہ اپنے نبی کی لاج رکھتے ہوئے سب سے پہلے جو ہے وہ حساب و کتاب کے لیے لا کر جنت میں لے جائیں گے۔ بَعِدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو کتابیں انہیں ہم سے پہلے ملی ہیں، تورات موسیٰ علیہ السلام کو ملی، زبور داؤد علیہ السلام کو ملی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، کتابیں ان کو ہم سے پہلے ملیں۔ قرآن اللہ کے پیارے پیغمبر کو ملا، اللہ نے اس کو بھی بڑا اونچا مقام دیا۔ فرمایا ثم ھذا یومہم الذی فرض علیہم، یہ دن جس میں اللہ نے ہم پر جمعہ کو فرض کر دیا ہے، جمعہ کو ہم پر فرض کر دیا۔ یاد رکھو یہ جمعہ فرض ہے، فرض، اور فرض کے اندر جو کمی ہوتی ہے نا وہ گناہ کا باعث بنتی ہے، یہ بات یاد رکھا کرو۔ فرض کر دیا اس نے، فاختلفوا فی، لوگوں نے اس میں اختلاف کیا۔ یہودیوں نے کہا ہمیں یہ دن نہیں چاہیے، ہمیں جو ہے کون سا چاہیے، ہمیں چاہیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے، اللہ نے کہا لے لو۔ اور عیسائیوں نے کہا ہمیں اتوار کا دن چاہیے، اللہ نے ان کو اتوار کا دن دے دیا۔ اور صحیح مسلم کی روایت آتی ہے اضل اللہ عن الجمعہ، اللہ کو یہ دن جو ہے نا امت محمدیہ کو دینا منظور تھا، اللہ نے امت محمدیہ کو یہ دن دے کر ان کو عبادات کروا کر دیگر امتوں سے آگے بڑھانا تھا۔
کیونکہ اس میں جو عبادت کا ثواب ہے نہ ہفتے کے دن عبادت کا وہ ثواب ہے، نہ اتوار کے دن عبادت کا وہ ثواب ہے۔ آگے بڑھانا تھا، یہ اللہ نے ان کو بھٹکا دیا، ان سے چکا دیا، ان کو اس کا نام لینے تک نہیں دیا، اور جب ہماری باری آئی تو اللہ نے خود ہی عطا کر دیا۔ فَقَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، یہود کے لیے ہفتے کا دن آیا، وَقَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ، اور اس نصارہ کے لیے اتوار کا دن آیا۔ اور آگے چل کر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا، پھر اللہ ہمیں لے کر آ گیا، یعنی امت محمدیہ کو، فَهَدَانَ اللَّهُ، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اللہ نے ہماری رہنمائی کی کہ اس دن کا انتخاب کر لو، تو ہم نے اس دن کا انتخاب کر لیا۔ اب اس کی کیا خصوصیت ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس، سب سے بہتر سورج جس دن میں طلوع ہوتا ہے نا وہ جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ سب سے بہتر سورج تو روز ہی طلوع ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے حکم کا پابند ہے، لیکن جمعہ کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اس دن کا سورج بھی میرے نزدیک زیادہ فضیلت والا ہے۔ کیوں؟ یہ جمعہ کے دن طلوع ہوا ہے۔ اور آگے چل کر کیا فرمایا؟ فیہ خلق آدم، جب آدم کو پیدا کرنے کی باری آئی تو میں نے جس دن کا انتخاب کیا وہ جمعہ کا دن تھا۔ اس دن میں نے انسانیت کو بنایا، اور جس دن میں انسانیت کو بنایا تو انسان فرشتوں سے افضل ہے، تو یہ دن بھی اللہ نے افضل ان کو عطا کیا۔ وَفِيهِ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور یہی دن تھا جس دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ وَفِيهِ اُخْرِجَ، یہی دن تھا جس دن ان کو جنت سے نکالا گیا۔ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، یہ قیامت بھی اللہ قائم فرمائے گا تو جمعہ کے دن ہی فرمائے گا۔ اللہ کے بندو، ہم جمعہ پڑھ رہے ہوں، اس دوران اگر قیامت آ جائے، سبحان اللہ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اسلام کی حالت میں اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ کے پاس عبادات کرتے ہوئے جائیں گے۔ یہاں پر ایک نکتہ بھی سمجھ لو، اللہ نے قیامت جمعہ کے دن خاص کیوں رکھی؟ یہ بھی امت محمدیہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ جمعہ کے دن میں نے اپنے نبی کے ذریعے ان کو زیادہ عبادات کا حکم دیا ہے، اگر یہ عبادات کرتے ہوئے میرے حضور آئیں گے تو میں لوگوں پر دلیل پیش کروں گا۔ دیکھو، یہ امت محمدیہ کو اونچا مقام اس لیے ملا کہ آج قیامت ہوئی اور یہ نیک عمل کرتے ہوئے میرے پاس آئے ہیں۔ اللہ اس حالت میں ہمیں لے کر جائے۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر نے اس دن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں، اس دن اللہ اپنے فرشتوں کو بطور خاص بھیجتا ہے۔ خاص طور پر کہاں بھیجتا ہے؟ مساجد کے دروازوں پر، جتنے دروازے ہیں تمام دروازوں پر اللہ اپنے فرشتے بھیج دیتا ہے۔ اور کیا کرتے ہیں جی؟ وہ جو بندہ جو ہے پہلے آیا اس کا نام پہلے لکھ دیتے ہیں، جو بعد میں آیا اس کا نام بعد میں لکھتے رہتے ہیں۔ اور جو ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ، یہ فرشتوں کی حاضری کا دن ہے۔ اس دن اللہ کے فرشتے دروازوں پہ کھڑے ہیں، جو بندہ بھی جمعہ کے لیے آ رہا ہے اس کا نام رجسٹر کے اندر نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ رجسٹر کہاں جائے گا؟ یہ اللہ کے پاس جائے گا، یہ رجسٹر اللہ کے پاس جائے گا۔ اور جو مسجد میں آئے گا ہی نہیں، اس کا نام کہاں ہوگا؟ کبھی غور کیا ہے میں نے اور آپ نے؟ اس کا نام کہاں ہوگا؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو یاد رکھو
ان احدا لن یصلی علی الا عرضت علی صلاتہ، جو بندہ جو ہے جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے، میرے پاس اس کا درود باقاعدہ پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے محبوب پیغمبر، آپ تو جو ہے جب فوت ہو جائیں گے تو کس طرح ہمارا درود پہنچایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کا جسم جو ہے وہ کھانا۔ اللہ ہمیں سلامت رکھتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے ہم تک لوگوں کا درود پہنچاتا ہے۔ اور فرمایا ما من مسلم یموت یوم الجمعہ اور لیلۃ الجمعۃ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر۔ اس دن کا اتنا اونچا مقام ہے، جو بندہ اس کی رات کو فوت ہو گیا، یعنی جمعے کی رات یا جمعہ کے دن میں فوت ہو گیا، جو بھی اس دنیا سے جاتا ہے قبر سب سے پہلا امتحان ہوتا ہے، اور قبر جو ہے وہیں پر جو ہے بندے کو پکڑ لیتی ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کو اس قبر نے پکڑ لیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ لے کر گئے اور قبر میں دفنایا۔ دفنانے کے بعد آپ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، پہلے تو کبھی میت کو دفنانے کے بعد آپ نے ایسا عمل نہیں کیا۔ کہا میرے صحابہ، جب اس صحابی کو دفنایا گیا تو اللہ نے مجھے دکھایا کہ اللہ نے قبر کو تنگ کر دیا ہے، ان کا کوئی ایسا عمل ہوگا جس کی وجہ سے میں نے پھر اللہ کی تسبیحات بیان کی تو میری تسبیحات کی وجہ سے اللہ نے ان کی قبر کو کھول دیا۔ یہ قبر جو ہے پہلا مرحلہ ہے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ اتنا زیادہ کسی بات پر نہیں روتے تھے جتنا قبر پر جا کر روتے تھے، اور وہ کہتے تھے اول المنازل، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، یہاں سے اگر خلاصی مل گئی تو آگے آسانیاں ہو جائیں گی۔ بڑا روتے تھے، ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہ پیغمبر نے کیا فرمایا، جو مسلمان فوت ہوتا ہے جمعہ کے دن یا لیلۃ الجمعہ یا جمعہ کی رات، الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، اللہ تعالیٰ اس بندے کو قبر کے فتنوں سے بچا لیتا ہے۔ ہم دعا پڑھتے ہیں نا نماز میں تشہد میں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ القبر۔ یہ قبر کا فتنہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس کے اندر بندے کا بچنا بڑا مشکل ہے۔ اور جو بندہ مسلمان اس دن فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بچا لے گا، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہوئی ہے، ایسی گھڑی وَفِي سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ۔ اللہ نے جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی رکھی ہے کہ اس میں بندہ جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ وہ چیز عطا کر دیتا ہے جو بندے نے مانگی۔ اب دنیا مانگی ہے دنیا مل گئی، آخرت مانگی ہے آخرت مل گئی، صحت مانگی ہے صحت مل گئی، جو بھی مانگا اللہ عطا ما لم یسأل حراما، لیکن وہ حرام کا سوال نہ ہو۔ اب اس گھڑی کے بارے میں علماء مختلف ہی ہیں کہ یہ گھڑی کون سی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی گھڑی کون سی ہے، کس وقت مانگا جائے۔ یہ عام دنوں کے اندر یہ گھڑی نہیں، اس خاص دن کے اندر ہے۔ تو اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت آتی ہے، ہی ساعۃ خفیفۃ ہی ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ۔ یہ گھڑی کب ہوتی ہے کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آ کر بیٹھ گیا، اس وقت سے شروع ہوتی ہے
اور جب تک نماز جمعہ مکمل نہیں ہو جاتی یہ گھڑی باقی رہتی ہے. اس کے دوران وہ مختصر سی گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ سے جو مانگا جائے وہ اللہ عطا کر دیتا ہے. اس لیے دل ہی دل میں یہ مانگنا چاہیے جو دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے. اور دوسری اس کے بارے روایت آتی ہے کہ یہ گھڑی جو ہے عصر کے بعد ہے. ہی الساعۃ التی یوم الجمعہ بعد العصر الی غیبوبۃ الشمس. یہ عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک ہے. اس کے بارے میں زیادہ روایات ہیں، لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ اس دوران بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس دوران عصر کے بعد تو کوئی نماز نہیں ہے. تو اس کا جمہور محدثین نے جواب یہ دیا ہے کہ جو بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہو وہ اللہ کی نظر میں نماز میں ہی شمار ہوتا ہے. مثلاً آپ جمعہ کے لیے جب آ گئے، آ کر آپ مسجد میں بیٹھ گئے، جب تک جمعہ کی نماز شروع نہیں ہوگی آپ نماز ہی میں شمار ہوں گے، آپ کو نماز کا ثواب ملتا رہے گا. اسی طرح عصر کے بعد کوئی بندہ بیٹھ جاتا ہے مصلی پہ اور نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے تو وہ بھی نماز میں شمار ہوگا. تو عصر کے بعد یہ گھڑی ہو سکتی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ نے ایک خاص گھڑی رکھی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، لہٰذا اس میں خصوصی دعائیں ضرور کرنی چاہیے اور گڑ گڑا کر کرنی چاہیے. اور آج کل جو ہماری سستیاں ہیں کہ ہم اس دن کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، کوئی مقام نہیں دیتے، کوئی مرتبہ نہیں دیتے، یا آتے ہیں تو سستی سے آتے ہیں. اللہ کے بندو، صحابہ کے دور کے اندر جیسے ہی امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ آتا تو لوگ اس وقت تک جو ہے وہ مسجد میں آ چکے ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کوئی قلیل کوئی مجبوری کی وجہ سے رہ جاتا. صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر ایک روایت آتی ہے، ایک دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دور کام سے نکل گئے اور دیر سے آئے. جیسے ہی وہ آئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. فرمایا ہے عثمان، آج تم جمعہ کا دن ہے، لیٹ کیوں آئے ہو؟ جمعہ کا دن ہے، تم لیٹ کیوں آئے ہو؟ کہا امیر المومنین میں کہیں دور نکلا ہوا تھا اور وہاں مجھے دیر ہو گئی، میں جلدی سے آیا ہوں اور ابھی میں نے غسل بھی نہیں کیا، کہیں جمعہ نہ نکل جائے، میں بھاگتا ہوا آ گیا ہوں مسجد میں. کہا اچھا، ایک تو جمعہ میں تاخیر اور دوسرا غسل بھی نہیں کیا، عجیب معاملہ. تو وہ ایک آدمی پیچھے رہا تو انہوں نے ان کو وہاں فوراً گرفت کر دی. اور ہمارے ہاں کیا روٹین ہوتی ہے، آنا اس وقت ہے کہ جب بالکل اینڈ ہو رہا ہو. اللہ کے بندو، ہم دنیا داروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ ہمارے دلوں کی کیفیت جانتا ہے. جو جتنی محنت کرتا ہے اللہ اتنا اجر دیتا ہے. اور جب رحمت اللہ کی بٹ رہی ہو، بندہ حاضر نہ ہو تو وہ بندہ شکوہ کرنے کا حق بھی نہیں رکھتا. اس کو یہ نہیں کہ میں غریب کیوں ہوں، اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے یابن آدم تفرغ لے عبادتی، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے تجھے ٹائم نکالنا ہوگا، وقت نکالنا ہوگا، اپنے آپ کو جو ہے میری عبادت کے لیے وقف کرنا ہوگا. اگر تو ایسا کرے گا املو صدر کا غنن، میں تجھے مالدار بنا کر چھوڑوں گا، یہ میرا وعدہ ہے. تیرا دل اتنا غنی بنا دوں گا کہ دنیا کے لوگوں کے آگے تجھے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، اور میں تیری فقیری اور غریبی کو بھی ختم کر دوں گا. سنن ترمذی کی حدیث ہے. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے یہ نہ کیا، اگر تو نے
میرے اس فرمان کو نہ سمجھا تو یاد رکھ میرا اصول، میں پھر عمل و ید کا شغلہ، میں تجھے دنیا کے کاموں میں تیرے ہاتھوں کو بہت زیادہ مصروف کر دوں گا۔ تو دن کو بھی کمائے گا، تو رات کو بھی کمائے گا، تو صبح بھی کمائے گا، تو شام بھی کمائے گا، لیکن حالت یہ ہوگی وَلَمَسُدُّ فَقْرَكَ، تیرے گھر سے کبھی غریبی ختم نہیں ہوگی، تیرے گھر سے کبھی افلاس ختم نہیں ہوگا۔ آج اس حدیث کا مشاہدہ اپنے معاشرے میں کر لیجئے، کتنے مصروف ہیں۔ آج اگر کسی بندے سے کہو آپ سے ملاقات کرنی، بھائی میرے پاس ٹائم نہیں، میں کام پہ گیا ہوا ہوں، میں جاب پہ ہوں، میں جو ہے دکان پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں کاروبار کر رہا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں، کیا جی ٹائم نہیں ہے، اتنے مصروف ہے۔ اللہ کے نبی کی یہ حدیث آج کے معاشرے پر 100% سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ کے لیے وقت نہ نکالنے کی وجہ سے ہم مصروف ہو گئے ہیں، اور اتنے مصروف ہو گئے ہیں اس کے باوجود بھی ہماری غربت وہیں کی وہیں ہے۔ اللہ کے بندو سمجھو، رزاق اللہ کی ذات ہے، رزاق اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے احکامات کو، پیغمبر کی تعلیمات کو اہمیت دو گے، اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو متقی بن جائے گا اللہ نے وعدہ کیا ہے ایسی جگہ سے رزق دوں گا، اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے مجھے رزق ملے گا۔ اور پیغمبر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمَعَاتِ، میں اپنی امت کو نصیحت کرتا ہوں میری امت کے لوگ جمعہ نہ چھوڑیں، جمعہ کے دن حاضر ہوں، جمعہ کی نماز پڑھیں، جمعہ کا خطبہ سنیں، جمعہ کے دن نصیحتیں لیں، جمعہ کے دن قرآن اور حدیث سن کر اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں۔ یہ چھوڑ دیں اپنی روش کو۔ اگر انہوں نے نہ چھوڑا اپنا یہ انداز، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر جو ہے نا مہر لگا دے گا، مہر، اسٹیمپ۔ اور اسٹیمپ کون سی لگے گی؟ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، اللہ غافلوں کی مہر ان کے دل پر لگا دے گا۔ اور غافلوں کی مہر میرے پیارے بھائی جس کے دل پر لگ گئی وہ کبھی بھی جنت کا حقدار نہیں بن سکتا، وہ جنت کا حقدار نہیں بن سکتا جس کے دل پہ غفلت کی مہر اللہ کی طرف سے لگ گئی۔ آپ کہیں گے کیسے نہیں بن سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ بڑی سخت آیت ہے، بڑی سخت آیت مبارکہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے دنیا کے لوگوں کان کھول کر سن لو، ہم نے ان لوگوں کو جہنم کے سرٹیفکیٹ دے دیے ہیں، ان لوگوں کو جہنم میں ضرور داخل کرنا ہے جن کو کان دیے ہیں کانوں سے کام نہیں لیتے، آنکھیں دی ہیں آنکھوں سے کام نہیں لیتے، اور جو ہے ان کو دل دیے ہیں ان سے کام نہیں لیتے، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں۔ اولئک ھم الغافلون، یہ غافل ہیں ہماری نظر کے اندر، یہ غافل لوگ جہنمی لوگ ہیں۔ اور میرے بھائی اگر آج سے پہلے آپ جمعہ کے اندر حاضر نہیں ہوتے تھے، میں آپ سے مخلصانہ درخواست کرتا ہوں کہ توبہ کرو اور آج سے حاضری شروع کر دو، وگرنہ غافل بن گئے۔ غافل کو اللہ کے نبی بھی جہنم سے نہیں نکلوائیں گے، یہ بات بھی یاد رکھ لو۔ جمعہ نہ چھوڑا کرو۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ من ترک ثلاث جمعہ تہاونا طبع اللہ علی قلبہ، جو بندہ جو ہے 3 جمعے مسلسل چھوڑ دے اللہ اس کے دل پر جو ہے نا غفلت کی مہر لگا دیتا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت پر حاضر ہونے کی توفیق دے، اور خطبہ جمعہ سننے کی، اور جو اس کے انعام و اکرام ہیں، قربانیوں کا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ وہ سارا ہمیں عطا کرے۔ اور جمعہ کا پتہ کیا ثواب ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی فرما رہے تھے، من غسل واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام، وہ بندہ کہ جس نے خود غسل کیا، گھر والوں کو بھی غسل کروایا، صبح صبح جو ہے وہ چلا، پیدل چل کے آیا، مسجد میں آیا، آ کر جو ہے اس نے جو نماز مقدر میں تھی پڑھی، اس کے بعد خطبہ سننے کے لیے بیٹھ گیا، خطبہ سنا، غور سے عمل کرنے کا جذبہ موجود ہے، خطبہ سنا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جب یہ بندہ واپس جا رہا ہوتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر ہر قدم کے بدلے میں 1 سال روزے رکھنے کا ثواب لکھو۔ 1 سال روزے رکھنے کا ثواب، اس میں رمضان بھی آ گیا، اس میں باقی مہینے بھی آ گئے، ہر قدم کے بدلے، پورے راستے میں نہیں، ہر قدم کے بدلے، اور ہر رات جاگنے کا ثواب بھی لکھو 1 سال تک۔ اللہ کے بندو، اس سے بڑا بد نصیب کائنات کے اندر ہے ہی نہیں جو یہ مقام اور مرتبہ حاصل نہ کرے، چاہے وہ مالدار بن جائے، چاہے وہ خوبصورت بن جائے، چاہے وہ کوئی لیڈر بن جائے، اگر یہ مقام نہیں پاتا تو بڑی محرومی ہے۔ ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے معمولی کام نہیں ہے۔ ہم رمضان کے روزے رکھ کر جو ہے وہ بہت تھک جاتے ہیں، اور پورے سال کے روزے کتنا بڑا انعام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حدیث سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ یہ اسی صورت میں ہوگی جب آپ امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے آ کے مسجد میں بیٹھ جائیں گے، آپ کا نام رجسٹر کے اندر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلام وغیرہ جو لوگ کرتے ہیں اور جمعے میں آنے کے بعد سلام کرتے ہیں یا چیزوں کو چھیڑتے ہیں، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ساتھیو، جمعے کے حوالے سے آپ نے بہت اہم احادیث سنی ہیں، عمل کی کوشش کیجیے گا۔ اس کے علاوہ جمعے کے آداب میں یہ ہے کہ جب آپ آئیں تو آپ ایسے نہیں کہ ہر بندے کو آ کے سلام کریں، ہاتھ ملائیں۔ جمعے کے آداب میں سب سے اہم ادب یہ ہے کہ آپ آئیں، آنے کے بعد 2 رکعت نماز، اس کو تحیۃ المسجد بھی کہہ سکتے ہیں، کم از کم 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد آپ خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اس دوران آپس میں بات چیت نہ کریں، آپس میں جو ہے گفتگو نہ کریں۔ ہوتا یہ ہے ایک دوسرے بھائی یہ کرو، وہ کرو، فلاں کرو، نہ ایسے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جمعہ کا خطبہ اتنا اہم ہے، اگر کوئی آدمی کنکری سے ایسے کھیل رہا ہو نا خود ہی اکیلا، تو فقط لگا، یہ بھی لغو ہے، آپس میں بات کرنا لغو ہے۔ اور اللہ کو یہ بات اتنی ناپسند لگتی ہے، اللہ کہتا ہے اگرچہ یہ جمعے کا ثواب میں نے بہت رکھا تھا لیکن اس کا کوئی جمعہ نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ تو اس لیے اپنا ثواب ضائع مت کیجیے گا، بہت زیادہ محتاط رہیں آپس میں گفتگو سے، بات چیت سے۔ اس میں اگر آپ نے بات کرنی ہے نا تو خطیب سے بات کر سکتے ہیں، اور آپس میں بات کرنے کی اجازت نہیں۔ اور یہ خطبہ جمعہ غور سے سننے کا حکم ہے، غور سے، کان بھی کھلے ہوں، دل بھی کھلا ہو، ہر چیز
یہ نہیں کہ آپ آ تو گئے اور سو رہے، اگر نیند آ رہی ہے تو آپ جا کے ہاتھ منہ جو ہے اس پہ چھینٹے ماریں، اپنے آپ کو بیدار رکھیں۔ یہ جب بیداری کے ساتھ آپ سنیں گے تو یہ ایک ہی جمعہ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ یہ کچھ ترجمہ قرآن کلاس ہے بروز ہفتہ بعد نماز عشاء، تجوید القرآن